یہ دنیا کا سب سے محفوظ قافلہ ہے، جنہیں اتنی سیکیورٹی دی جاتی ہے کہ شاید امریکی صدر سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ اس قافلے میں ہتھیار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کے دوران اس قافلے پر حملہ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، جس کے نقصانات صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ جیسی سپر پاور ملک اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں یعنی ایٹم بم کو کس طرح ٹرانسپورٹ کرتا ہے، یہ قافلے کس طرح کام کرتے ہیں، اور اگر حملہ ہو جائے تو فیڈرل ایجنٹس کس طرح اسے سنبھالتے ہیں، یہ سب جاننا دلچسپ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جاننا دلچسپ ہے۔ دنیا میں 12,515 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جن میں سے 41 صرف ریاستہائے متحدہ امریکہ کے پاس ہے۔ یہ تمام ہتھیار پورے امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ایکٹیو ہتھیاروں کے طور پر امریکی ایئر فورس، ملٹری اور نیوی کی سب میرینز میں موجود ہے، لیکن اس میں سے ہزاروں ہتھیار اسٹوریج موڈ میں ہے، یعنی بیک اپ ہتھیار ہے، جو پورے شمالی امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کو پھیلایا کیوں جاتا ہے؟ نیوکلیئر ہتھیار ہمیشہ ملک کے مختلف حصوں میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں اور یہ معلومات بہت حساس ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن حملہ کر کے انہیں ناکارہ بنا سکے۔ پھیلانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن حملہ بھی کرے تو وہ سب ہتھیار ایک ساتھ تباہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ملک کے پاس کچھ نہ کچھ نیوکلیئر ہتھیار یعنی ایٹم بم دفاع کے لیے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اب جب نیوکلیئر ہتھیار ایک محفوظ جگہ پر پڑے ہیں تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سب سے بڑا وجہ مینٹیننس ہے۔ ملٹری میں ہتھیاروں کو مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے اور نیوکلیئر ہتھیار بھی اسی طرح مینٹیننس کے محتاج ہے۔ ہر وقت یہ ہتھیار جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ان کے مکینیکل پارٹس پر زنگ لگ سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیار میں موجود پلوٹونیم یا یورینیم کی حالت بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ جب استعمال کا وقت آ جائے تو یہ کام کرے، نہ کہ یہ خراب ہو اور وہ کام نہ کر جائے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوکلیئر ہتھیار اسٹریٹجک لوکیشن پر رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی مینٹیننس کسی مرکزی مقام پر کی جاتی ہے۔ امریکہ میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی سیکیورٹی اور مینٹیننس کے لیے ایک الگ فیڈرل ایجنسی موجود ہے جس کا نام ہے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن۔ اگر کبھی نیوکلیئر ہتھیار کو منتقل کرنا پڑے تو امریکی حکومت نے ایک مکمل ایجنسی بنا رکھی ہے جس کا کام ہے صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی سیکیورٹی کرنا۔ یہ ملٹری قافلے عموماً امریکہ میں نیوکلیئر ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ قافلے پولیس گاڑیوں کے ساتھ چلتے ہیں جو سڑک کے راستے صاف کرواتے ہیں۔ قافلے میں ہر بستر بند گاڑی میں 4 سے 6 فیڈرل ایجنٹس ہوتے ہیں جو قافلے کو بچانے اور حملہ ہونے کی صورت میں جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان گاڑیوں میں سوراخ موجود ہوتے ہیں جس سے ایجنٹس باہر نکلے بغیر فائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹس عام لوگ نہیں بلکہ تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں جن کے پاس ہینڈ گنز، شاٹ گنز، اسالٹ رائفلز اور لاکھوں راؤنڈز موجود ہوتے ہیں۔ اگر پھر بھی حالات قابو سے باہر ہو تو بستر بند گاڑیوں پر خودکار مشین گنز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ہتھیار صرف خطرے کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔
قافلے میں ریڈیو کمیونیکیشن 3 مختلف چینلز پر ہوتی ہے۔ ایک چینل پر بکتر بند گاڑیاں آپس میں رابطے میں رہتی ہے، دوسرے چینل پر ایجنٹس قافلے سے اپ ڈیٹس لیتی ہے اور تیسرے چینل پر ایمرجنسی کنٹرول سینٹر سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ اگر حملہ آور ایک چینل جام کر بھی دے تو قافلے کے باقی حصے رابطے میں رہ سکتی ہے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کے قافلے کے جو ٹرک ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ یہ ہارڈ اسٹیل سے بنے ہوتے ہیں، عام ٹولز سے نہیں کاٹے جا سکتے، اور اگر آگ لگ بھی جائے تو اندر موجود ہتھیار کئی گھنٹوں تک محفوظ رہتے ہیں۔ ڈرائیور کیبن بلٹ اور بم پروف ہوتے ہیں اور دروازے صرف اندر سے کھل سکتے ہیں۔ اگر حملہ آور ٹرک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو ایک سیکیورٹی فیچر کے تحت ٹرک کے ایکسل پر لگے دھماکہ خیز مواد پھٹ جائے گے اور ٹرک زمین پر گر جائے گا۔ ہتھیاروں کے کنٹینر تک پہنچنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ الیکٹرانک لاک صرف نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کنٹینر تک پہنچ بھی جائے تو اسپرے گن اور الیکٹرک شاک سسٹم کے ذریعے ہتھیار اور قافلے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہیلی کاپٹرز قافلے کے اوپر نگرانی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر بیک اپ فورسز فراہم کرتے ہیں۔ ان تمام سیکیورٹی فیچرز کی وجہ سے دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار دنیا میں کسی غلط ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔ تاریخ میں ہزاروں بار نیوکلیئر ہتھیار منتقل کیے جا چکے ہیں، مگر آج تک ایک بھی قافلہ کامیابی سے حملہ آوروں کے قبضے میں نہیں کیا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملے گے اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ۔ آپ کے پیار کے بڑے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سب کے کمنٹس خود دیکھتا ہوں اور آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔